ماہنامہ وکلا اتحاد کی چوتھی سالگرہ کی پروقار تقریب کا انعقاد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملتان میں کیا گیا۔ تقریب میں بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران سمیت معروف قانون دان محمد حسین بابر ایڈوکیٹ نے بطور مہمان شرکت کی۔ ماہنامہ وکلا اتحاد کی چوتھی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ مہمانان گرامی اور وکلا برادری کی جانب سے وکلا کی فلاح کے لیے ماہنامہ وکلا اتحاد کے اقدامات کو خوب سراہا گیا۔ مزید تقریب جاری ہے، آئیے آپ کو بھی لیے چلتے ہیں۔ این در تے کیوں نہ آیا وہ بد نصیبہ وہ دیندہ خدا ہے ونے دے محمد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نداء عقیدت کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا سیاسی و سماجی شخصیت ممبر ہماری بار کے جناب محمد حسین بابر صاحب، امیدوار برائے پنجاب بار کونسل، وہ آئیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نداء عقیدت پیش کریں۔ وسیم بھائی جزاک اللہ۔ جی جی ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے تھے، اس وقت بھی خوشبو ہے گلیوں میں پسینے کی، اس وقت بھی خوشبو ہے گلیوں میں پسینے کی۔ یہ زخم ہے طیبہ کا سب کو یہ نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ طوفان کی کیا پرواہ یہ بھول نہیں سکتا، ضامن ہے دعا ان کی امت کے سفینے کی، ضامن ہے دعا ان کی امت کے سفینے کی۔ ہر سال کے آنے کا ایک اعزاز ہے یہ مرزا، بار بار بلانے کا یہ راز ہے بابر، میرے آقا بناتے ہیں تقدیر نکمے کی، راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے محمد حسین بابر صاحب۔ ماہنامہ وکلا اتحاد اخبار کی چوتھی تقریب میں میں تمام
مہمانان معظم سمیت میرے نوجوان دوست، خواتین بہنیں، جس میں آسیہ گل صاحبہ اور تنزیلہ شفیق اور باقی جتنے بھی میری خواتین بہنیں تشریف لائی ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھوڑا سا میں ایسے مختصر سا انٹرو دوں گا کیونکہ پروگرام وقت کی شارٹیج ہے، اس کے بعد ایک اور پروگرام رکھا ہوا ہے یہاں بار روم میں دوستوں نے، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کے ٹائم میں جو ہے وہ مداخلت کریں یا مخلل ہوں۔ ماہنامہ وکلا اتحاد اخبار کو ماشاءاللہ سے 4 سال مکمل ہو گئے، اور میں بڑے فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے ہم نے بلا رغبت و عناد اور تمام جتنے بھی ہمارے سینئرز تھے یا ہمارے خواتین یا ہمارے نوجوان وکلا، ہم نے سب کو جو ہے وہ میرٹ کی بنیاد پہ، اور میں شیخ جمشید حیات صاحب سابق صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن تشریف لائے ہیں، میں انہیں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، تشریف رکھیں اسٹیج کے اوپر۔ شیخ صاحب اسٹیج پہ تشریف۔ الحمدللہ 4 سالوں میں بار میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، ہم 4 سالوں میں بار میں ہم نے کسی وکیل سے ہم 1 روپے کے مقروض نہیں ہیں، ہم نے بلا معاوضہ آج یہاں پہ جتنے بھی یہ وکلا اتحاد آپ دیکھ رہے ہیں، تمام گروپوں کے سربراہان، ہماری ذاتی اختلافات نہیں ہوتے، سیاسی ہوتے ہیں، لیکن یہ واحد میڈیا پلیٹ فارم ہوتا ہے جس کے اوپر سب متحد ہیں۔ یہاں مرزا صاحب موجود ہیں، یہاں شیخ جمشید حیات صاحب موجود ہیں، یہاں محمود اشرف خان صاحب موجود ہیں، یہاں پہ باقی تمام اکابرین موجود ہیں۔ ان کے سامنے بولنا میرے لیے ایسے ہے کہ جیسے ایک میں انہیں ان کے سامنے بولتے ہوئے اپنے آپ کو ایسے سمجھتا ہوں جیسے کہ ایک چمکدار چہرے کے اوپر ایک چھوٹا سا جو تل ہوتا ہے، میں وہ تل ہوں۔ تو میں ان کے سامنے بولنا ایسے ہے کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف۔ تھوڑا سا میں اپنا اخبار کے حوالے سے بتاؤں گا۔ ہم نے کوشش کی کہ ان وکلا حضرات کو فرسٹ پیورٹی دیں جو بار میں ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن پس پردہ بیٹھے تھے۔ اسی طرح سے نوجوان دوست، میرے پاس کوئی بھی آیا جس نے کوئی کالم بھیجا ہے، کوئی آرٹیکل بھیجا ہے یا کوئی تصویر بھیجی ہے، تو ہم نے اسے بلا معاوضہ پبلش کیا۔ اسی طرح سے جو ایک اہم بات ہے کینڈیڈیٹس کے حوالے سے، ہم کسی کینڈیڈیٹ سے 4 سالوں میں 1 روپے کے رائد نہیں ہے، اور یہی ہماری کامیابی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے بار ایسوسی ایشن میں جو صحافت کی ہے وہ روزی روٹی والی نہیں کی، ہم نے جو ہے روزی روٹی کا کلا کما کیا۔ اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمیں صرف میرے نانا ابو نے جب میں نے یہ کام شروع کیا تو انہوں نے مجھے ایک بات کی تھی، اسی بار روم میں ہم نے یہ بات، میرے نانا ابو مار نجف علی چامن صاحب سابق صدر ملتان بار اس بار کا ایک عظیم سرمایہ ہے، انہوں نے مجھے کہا بیٹے آپ اس پروفیشن میں آئے ہیں، میں اسٹوڈنٹ ہوں، جب اس وقت تھا یہ 2021 میں ہم نے شروع کیا تھا، جنوری 2021 میں، تو مجھے انہوں نے کہا بیٹے میں نے یہاں پہ صرف اور صرف عزت کمائی ہے، اور جو میری لیگیسی ہے اسے تم نے لے کے چلنا ہے۔ تو میں نے کوشش کی ہے، یہ جتنے بھی بزرگ بیٹھے ہیں آج انہوں نے مجھے خرید لیا ہے، ان کی محبتیں جتنے بھی تمام الگ الگ گروپ کے ہیڈ صاحبان آئے بیٹھے ہیں، اس میں میرے نانا ابو نے مجھے تاکید کی تھی، اس کے اوپر میں شعر ایک پڑھوں گا کہ محبت کون کرتا ہے سیاست کون کرتا ہے، محبت کون کرتا ہے سیاست کون کرتا ہے، مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے، ہم نے رکھی ہے یہاں لاج بزرگوں کی، سبھی ٹکڑوں پہ پلتے ہیں بغاوت کون کرتا ہے۔ میں آج جو ہمارے چیف ایڈیٹر وکلا اتحاد اور ڈیجیٹل میڈیا گروپ میرے گرینڈ فادر نجف علی چامن صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں، انہیں 3 سال ہو گئے ہیں، انہیں فالج ہوا تھا، الحمدللہ اب یہ بہتر ہے، اور یہ کوئی 3 سال بعد میں انہیں مائک پہ آج یہاں روسٹم پہ یہ آ رہے ہیں، میرے لیے اعزاز ہے، میرے لیے سایہ دار درخت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ جو ہے وہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ ان کے آنے پہلے میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ منتظر ہے کب سے تخیر تیری تقریر کا، منتظر ہے کب سے تخیر تیری تقریر کا، تو بات کر تجھ پہ گمان ہونے لگا ہے تصویر کا۔ آپ کی تالیوں میں ڈیجیٹل وکلا اتحاد ماہنامہ وکلا اتحاد کے چیف ایڈیٹر نجف علی چامن، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، سابق صدر ملتان بار ایسوسی ایشن، میں ملک لطیف کھوکر صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، ہمارے مان میں اضافہ کیا. آپ سب لوگوں کو بڑا بڑا شکریہ، بہت بہت مہربانی. تمام دوستوں کا مجھے ناز ہے اپنے نواسے پر کہ اس نے یہ کام جو ہے شروع کیا، اور آج بھی الحمدللہ یہ بہتر طریقے سے کرتا رہے گا انشاءاللہ. اللہ بھی ہم رہیں یا نہ رہیں، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. خدا ماشاءاللہ یہ بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے چیف ایڈیٹر میرے گرینڈ فادر نے وہ کیا. اب میں کیونکہ تمام ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں تو ہر جگہ کیونکہ تقریب ہے تو وقت کی شارٹیج ہے. اب میں اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ہمارے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر، یو ایل ایف گروپ کے چیئرمین جناب شیخ جمشید حیات صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. ان کے آنے سے پہلے ایک شعر پڑھتا ہوں کہ جب شاکر ازنا رب دے وے کوئی بشر گھٹا نہیں سکتا. جناب شیخ جمشید حیات صاحب، سابق صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان، آپ کی تالیوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. سٹیج پر موجود تمام اکابرین، میرے چھوٹے بھائی اور نجف شاون صاحب کے نواسے جناب مزمل جانگلہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو آپ کے اخبار اور وکلاء اتحاد کے حوالے سے وکلاء کے معاملات مسائل کو اجاگر کرنے پر، اور جیسے آپ نے کہا بغیر کسی منافعت کے یہ کام کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کی یہ تقریب دراصل اسی حوالے سے ہے کہ ہم نے اس نوجوان کو حوصلہ دینا ہے، ہم نے اس کی مدد کرنی ہے، ہم نے اس کو بیک اپ کرنا ہے کہ یہ جس نیت کے ساتھ، جس تندہی کے ساتھ اور جس اسلوب اور اصول کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے، اللہ اسے دن دگنی اور اس کے اخبار کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں صحافت اور صحافت کے جتنے بھی باقاعدہ نظم و ضبط کے حوالے سے جو اصول آئے ہیں، ان کے مطابق اپنے کام کو کرنا ایک جہاد سے کم نہیں ہے. ہمارے وکلاء کے بے شمار اخبار، بے شمار میگزین، پرچے جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، اور اس کے باوجود بھی گنجائش موجود ہے. اور مزمل جانگلہ، میں آپ کو یقین جانیے دعا بھی دیتا ہوں اور یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ اس دور میں اندر اس صورتحال میں جس دیانتداری سے اور جس کو میں چاہتا ہوں بہادری سے میں کہنا چاہتا ہوں آپ کام کر رہے ہیں. ہم تمام وکلاء سینئر جونیئر یہاں موجود ہیں، میری بہنیں بھی موجود ہیں، ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں. میں نے چونکہ آگے بھی جانا ہے اور تمام حضرات شاید اسی نقطہ نظر اسی حوالے سے بات کریں گے، میں آپ لوگوں کے درمیان اور اپنے دیگر مقررین کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوتا. شعر تو میرے چھوٹے بھائی نے کر دیا ہے اور انہوں نے میرے حوالے سے کچھ چیئرمین ہے. میں نے تو زندگی بھر کبھی کوئی چیئرمین وغیرہ کا کوئی نہ ایسا عہدہ رکھا ہے اور نہ مجھے اس کی طلب ہے. میں تو میں ایک ورکر ہوں اور اپنے وکلاء کا ایک ورکر ہوں، اپنے گروپ اپنے دوستوں کا ورکر ہوں، بس مجھے اسی شناخت سے پہچانا جائے. میں نے کہا لڑا دیں کسی وجہ سے مجھے یہ جو شعر کہہ رہے ہیں وہ پتہ نہیں حقیقت حال سے اس کا انتصاب کیا جا سکتا ہے، اس کو منسوخ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، لیکن چونکہ انہوں نے مجھے کہا ہے تو میں وہ شعر پڑھ دیتا ہوں. مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بات سے مجھے. ماشاءاللہ شیخ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں کیا. میں جو ٹیکس بار ایسوسی ایشن سے سید جنید ممتاز شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. امیدوار برائے صدور
دیکھیں یہ ہے جمہوریت، دونوں کٹھے بیٹھے ہیں اور افضل بشیر انصاری صاحب، ہم مطلع ہی جمہوریت کے آئینہ دار ہیں حقیقت میں. دیکھیں نا ہر سال ہوتے ہیں الیکشن بھی ہمارے، اور یہ ہے جمہوریت کا حسن جو وکلا اتحاد کے سائے تلے آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے. اور جاوید ڈوگر صاحب تشریف لائیں، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اب میں جو ہمارے اگلے مقرر ہیں انہیں دعوت دینے جا رہا ہوں. ہماری بار ایسوسی ایشن کا سرمایہ جناب پروفیشنل گروپ کے ساتھ منسلک ہیں سپریم کورٹ میں، اور یہاں ملتان میں ماشاءاللہ ان کے والد محترم خاکسار تحریک سے جڑے ہوئے یہ لوگ ہیں، اصول پرست. اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جناب محمود اشرف خان صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، سابق صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان. ان کے آنے سے پہلے ایک شعر پڑھتا ہوں کہ اسا شاکر لوگ اصولاں دے ہاں، اسا شاکر لوگ اصولاں دے ہاں، جڑا دل دے سی ان کو جان دے سوں. یہ ملک لطیف کھوکھر صاحب کا بھی پروگرام تھا، مجھے پتہ ہے میں انہوں کو پہلے کیچ کر گئے تھے، پہلے انہوں لنگڑانے میں کہ سر جی وقت تو صحیح تھا. آپ یہ خطاب کریں گے، آپ کی بھرپور تعلیم ہے. خاموش بیٹھے ہیں نوجوان دوستو، ہاتھ ہلا دیو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب مولانا جعفر علی چاون صاحب چیف ایڈیٹر، جناب مرزا عزیز قر بیگ صاحب، محترم اکابرین، میری بہنوں اور بھائیوں، آج کا دن یقیناً ایک مزمل عباس جانگلہ اور ان کے نانا کی جدوجہد جو 4 سال سے چل رہی ہے اس کے لیے ایک بہت معتبر دن ہے کہ ان کی جو تقریب ہے اس میں یہ تمام چہرے بغیر کسی سیاسی، سماجی، مذہبی، لسانی کسی بھی معاملے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تمام کے تمام یہاں موجود ہیں. یہ ایک وکلا اتحاد ہے. میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جیسا ہمارے برخوردار جانگلہ نے فرمایا کہ ان کے نانا نے یہ کہا کہ یہاں سے آپ نے عزت کمانی ہے اور ان کے جو نقش قدم ہیں ان کو فالو کرنا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی نوجوان کے لیے اپنے بزرگوں کے نقش قدم کو اگر وہ صحیح اصولوں پہ چلے ہو تو فالو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. عام طور پر ہر کوئی آزاد ہوتا ہے کہ اپنی زندگی جس طرح مرضی گزارے، مگر اگر اس کے بزرگوں نے کوئی راہ ایک اس کا تعین کیا ہے اور اس پہ چلتے رہے ہیں تو وہ تو اپنی مرضی سے چلتے رہے کہ انہوں نے وہ ایک نقش قدم جو ہیں وہ جو ثبت کیے، لیکن ان کے آنے والوں کے لیے مرضی نہیں ہوتی، وہ پابند ہوتے ہیں کہ اسی نقش قدم پہ چلیں تاکہ اپنے اکابرین کی بنائی ہوئی عزت کو بھی قائم رکھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مزمل عباس جانگلہ اس نے اپنے نانا کی اور اپنے بزرگوں کی اس خواہشوں کو پورا کرتے ہوئے ایک ایسا قدم، ایسا نقش ثبت کیا ہے کہ جس کی مثال ہماری بار کی ہسٹری میں نہیں ملتی. جیسے اس نے کہا کہ اس نے کسی بھی قسم کی مالی منفعت ادھر ادھر سے دیکھنے کی جگہ، حاصل کرنے کی جگہ، اس نے اپنے ہی جو وسائل ہیں ان کو بروکار لاتے ہوئے اس عزم کو ایسے اس کو چلایا، اس کو قائم کیا کہ آج تمام کے تمام اکابرین ان کی اس کوششوں کو سراہنے کے لیے موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی حوصلہ افزائی اس لیے بھی کرنی ضروری ہے کہ یہ چیز ناپید ہو چکی ہے. آج پروفیشنلزم ختم ہو کر کمرشلزم اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہر چیز میں لوگ اپنے مالی مفادات ڈھونڈتے ہیں. تو میں اس کو ایک دفعہ پھر شاباش پیش کرتا ہوں کہ اس نے اس جدوجہد کو جہاد سمجھ کے کر رہا ہے کہ جس میں اس کا کوئی مالی مفاد نہیں اور کوئی نظریات ذاتی نہیں ہے، بلکہ اس کی جتنے بھی اخبار ہیں میں ان کو بھی پڑھتا رہتا ہوں، اس میں کسی بھی قسم کے تعصب سے بالاتر ہو کر سیاسی، گروہی، مذہبی، لسانی یہ ایک ہی راستے پر چل رہا ہے کہ وہ جو سب کی رائے ہے، جو سب کی زبان ہے، اس کو اپنے اخبار میں لکھتا بھی ہے اور بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کا یہ مشن
اللہ تعالیٰ کامیابی سے جاری رکھے اور ان کو اور عزتیں بھی دیں اور اپنی نعمتوں سے نوازے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کا. سابق صدر ہائی کورٹ بار ریاض الحسن گیلانی صاحب تشریف لائے، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ہماری بار کا سرمایہ اور بڑے ماشاءاللہ مقرر ہیں جناب حافظ اللہ دیتا کاشف بھوسن صاحب، سابق صدر ملتان ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملتان. ان کے آنے سے پہلے ایک شعر پڑھوں گا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. آپ کی تالیوں میں حافظ اللہ دیتا کاشف بھوسن صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائدین محترم، عمائدین محتشم، سامعین مکرم و معظم، خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے مزمل جانگلہ کو اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ ان نوجوانوں میں ہیں جن نوجوانوں کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. بلکہ اقبال نے اس سے آگے کی بات کی کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. مزمل، مجھے آپ پر فخر ہے. آپ جیسے نوجوان ملک و ملت کا سرمایہ ہے، ہمارے تابناک مستقبل کی ضمانت ہے، اور آپ نے جس شعبے سے وابستہ ہو کر پھر ایک اور شعبے میں قدم رکھا ہے، دونوں کا تعلق قلم کے ساتھ ہے. تو آپ قلم کی حرمت، اس کے تقدس، اس کی عصمت کو پامال نہ ہونے دینا. انشاءاللہ دنیا آخرت میں کامیابی کامرانی آپ کے قدم چومے گی. اور میں قلم کے حوالے سے صرف شاکر کے ان الفاظ پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں. آپ ہمارے لیے قابل فخر ہیں، ہمارا سرمایہ ہے، ہمارا مستقبل ہے. میں تمام اپنے دوستوں کی طرف سے آپ کی معاملت کے لیے ہمدن گوش رہتا ہوں، اب بھی رہوں گا، آئندہ بھی رہوں گا. قلم کی حرمت تو ایسی ہے کہ رب العالمین نے جب قرآن مقدس کے نزول کا آغاز کیا تو فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی بالقلم. اللہ نے پہلی وحی نازل کرتے ہوئے قلم کا ذکر فرمایا. تو میں مزمل اپنی بات ختم کرتے ہوئے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، قلم سے بہت بڑا کام لیا جا سکتا ہے. اور میرے وسیب کے شاعر شاکر شجاع آبادی نے تو کمال ہی کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں سینہ چاک ظالم دا قلم دے نال کر لے ساں. میں سینہ چاک ظالم دا قلم دے نال کر لے ساں. امن کیتے میں ہر خطرے دی سولی تے بھی چڑھ ویساں. میرے جذبات غالب ہیں میرے حالات تے شاکر. یہ میں اجڑا تے کوئی ڈر نہیں، یہ خلق اجڑے تا مر ویسا. شکریہ. ماشاءاللہ حافظ اللہ دیتا کاشف بھوسن صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں کی. اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ہمارے نوجوانوں سے. ہمارے ایک دوست نے موقع ہے خواہش کا اظہار کیا ہے نوجوانوں کی عکاسی کرتے ہوئے. جناب جواد ذوالکفل بھٹا صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور مختصر سے وقت میں جو ہے وہ نوجوانوں کی قیادت کرتے ہوئے انہیں یہاں پہ آ کے اپنے مفروضات جو ہے وہ رکھیں بات کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دلوں میں درد بھرتا آنکھ میں گوہر بناتا ہوں. دلوں میں درد بھرتا آنکھ میں گوہر بناتا ہوں. جنہیں مائیں پہنتی ہیں میں وہ زیور بناتا ہوں. غنیم وقت کے حملوں کا مجھ کو خوف رہتا ہے. غنیم وقت کے حملوں کا مجھ کو خوف رہتا ہے. میں کاغذ کے سپاہی کاٹ کر لشکر بناتا ہوں. صحافت اور وکالت یہ تو ایسے شعبے ہیں کہ
کہ جو ہمیشہ مظلوم لوگوں کی آواز بن کر اور معاشرے میں ان کے حقوق کی جد و جہد کے لیے نہ صرف اپنا کردار ادا کرتے ہیں بلکہ ان کے حقوق کی تحفظ کے لیے، ان کے حقوق کے حصول کے لیے ہر قسم کی قربانی بھی دیتے ہیں اور تمام چیزوں کو خود فیس کرتے ہیں۔ اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب اس ملک میں آئین اور قانون کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تمام تر جو جمہوری روایات ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے، الیکشن کا بھی دورہ ہے، میں اپنے قائدین سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ جب آپ الیکشن جیتیں تو آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے آواز بلند کریں، اور خاص طور پر اس بات کے خلاف کہ جو آپ پہلے تو ہوتا تھا کہ ریٹائرڈ لوگ جو ہے وہ مختلف اداروں میں بطور چیئرمین اور نگران بھرتی ہوتے تھے، اب صورتحال اتنی خراب ہے کہ حاضر سروس لوگ بھی ہمارے جمہوری اداروں کو، ہمارے سول اداروں کے اوپر براجمان ہیں۔ تو اس لیے اس جد و جہد کو دوبارہ اس کے اندر ایک نیا ولولہ اور جوش بھرنا ہوگا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اور اس مبارکباد کے ساتھ کہ جس طرح ہمارے بھائی صحافت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں میں اور آپ کے قلم میں اور آپ کی تحریروں میں اضافہ فرمائے۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ جی، جواد بھائی نے بڑی خوبصورت انداز میں نوجوانوں کی عکاسی کی۔ اب میں دعوت خطاب دینا چاہ رہا ہوں ہمارے ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں ملک خادم بیتلا صاحب، کہ وہ آئیں اور مختصر سے وقت میں جو ہے وہ بار میں اپنا اظہار خیال کریں۔ ملک خادم بیتلا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکلا اتحاد کے پرچے کو میں آج چوتھی سالگرہ کی مبارکباد دیتا ہوں۔ جناب چیف ایڈیٹر نجف علی چاون صاحب اور مزمل جانگلہ صاحب اس چیز کے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ الحمدللہ بلا تعصب تمام وکلا کے جو مسائل ہیں یا ان کے جو بھی ایشوز ہیں ان کو تمام وکلا تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اس اخبار کو مزید دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔ وقت کی کیونکہ شارٹیج ہے تو ہمیں جو پروگرام ہے اسے مختصر کرنا پڑ گیا ہے، کیونکہ بس وہ ریفریشمنٹس وغیرہ لا رہے ہیں، اس کے بعد ہم وہ کرتے ہیں کہ اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ہمارے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر جناب پیر سید ریاض الحسن گیلانی صاحب۔ ہر ایشو میں بار کے کوئی ایشو ہو، انہوں نے جب مجھے کہا کہ مزمل ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، ہم نے اپنے اب تو ڈیجیٹل بھی شروع کر دیا، ہم نے ہر موقع پر انہیں بھرپور کوریج دی ہے۔ اب میں ان سے کہوں گا کہ یہ آ کے اپنے مفروضات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اکابرین اور میرے دوستوں، جیسے کہ مزمل نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیشہ ہر جد و جہد میں صف اول پہ رہا۔ قلم اور کالا کوٹ جب یکجان ہو جائیں تو ایک مضبوط طاقت بن جاتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں مزمل کے لیے کہ اللہ پاک اسے اور صلاحیتوں سے نوازے اور اسے اور کامیابیوں سے نوازے اور اس کا یہ وکلا رابطہ اسی طرح چلتا رہے۔ بہت شکریہ۔ اب ہمارے لاسٹ مقرر آج کی تقریب کے ہمارے بزرگ سینئر رہنما، میں کہتا ہوں کہ ملتان بار ایسوسی ایشن میں جو ہے کوئی ایسا شاید وکیل نہ ہو جو ان سے اور یا ان کے طالب علموں سے پڑھا ہوا نہ ہو۔ ہماری بار کا اثاثہ، ہمارے ساؤتھ پنجاب کا فخر، ہمارے سر کا تاج جناب ممبر پاکستان بار کونسل مرزا عزیز اکبر بیگ صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں۔ ان کے آنے سے پہلے میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گا کہ اس شوق نے پنجرے بھن چھوڑے
असा शौक दे पिंजरे बन छोड़न हुन फसली बटेरे नहीं रखने बम शाकिर रकबे सुंज रखसूं बेईमान मुजेरे नहीं रखने। जनाब मेंबर पाकिस्तान बार कौंसल मिर्जा अजीज अकबर बेग साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ दोस्तों, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और वकला इत्तेहाद की आज सालगिरह है, उसमें शरीक हुए हैं। मैं आप सबका मशकूर हूँ और साथ ही मैं वकला इत्तेहाद के चीफ एडिटर जनाब नजफ अली चावल साहब और वकला इत्तेहाद के एडिटर मुजम्मिल जामरा साहब, इनका मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया और हमें ये मौका दिया है कि आपके मुतल्लिक़ कुछ बता सकें। बात यह है कि वकला इत्तेहाद, आप ये लफ्ज़ देखें, इत्तेहाद में बरकत होती है, इत्तेहाद में सब कुछ है और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वाकई इत्तेहाद करके दिखाया है और वकला के लिए बहुत ही एक अच्छा शुमारा है। इसमें उन्होंने इत्तेहाद करके दिखाया और हर किस्म के हर आदमी को बुलाया है और उन्हें यहाँ आकर बिठाया और उनकी तकरीरें भी कराई। तो ये इत्तेहाद जो इन्होंने कायम किया है, इंशाअल्लाह इत्तेहाद हमेशा रहेगा। और साथ ही मैं ये अर्ज़ करूँ कि इनका जो मौक़िफ़ है वो यही है कि वकला से कोई पैसे नहीं लेने, कोई काम नहीं करना किसी, और जो उनके तस्वीर हैं, जो उनके बातें हैं वो इशाअत भी करनी है, लेकिन उनसे किसी किस्म का कोई मफाद नहीं हासिल करना, पैसा नहीं लेना। ये बहुत आला बात है, ये फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ है और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये इस किस्म का काम किया है और ये इत्तेहाद जो है इंशाअल्लाह हमेशा बरकरार रहेगा और सब बेहतरी होगी। और हमने खुद आज अभी देखा है कि हमारे मुखालफिन भी आए हुए हैं, हमारे मुवाफिकीन भी आए हुए हैं, सब यहाँ बैठे हैं, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा इन्हें थोड़ा सा और भी काम करना पड़ेगा इत्तेहाद में। इत्तेहाद के लिए इन्हें ये काम भी करना पड़ेगा कि मुखालफिन अगर आए हैं तो वो बैठे भी रहे तो अच्छी बात है, ताकि हम सब इकट्ठे रहें। इकट्ठे रहना अच्छा है, ये नहीं कि तकरीर करके भाग जाए, ये बात गलत है। उन्हें सबको यही बैठना चाहिए, बैठकर जब ये ख़त्म हो, तकरीब ख़त्म हो तो उस वक्त जाना चाहिए। और इससे यह है कि इत्तेहाद मज़ीद बढ़ेगा, हमें इत्तेहाद मज़ीद बढ़ाना है। लिहाजा मुजम्मिल साहब जो है इंशाअल्लाह ये सारा काम करेंगे और इत्तेहाद बनेगा, इत्तेहाद बनाएंगे, वकला में इत्तेहाद रहेगा, इंशाअल्लाह बेहतरी होगी। हम बहुत ही ममनून हैं इनके कि इन्होंने ये काम शुरू किया हुआ है और इनको मुबारकबाद देते हैं। इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। टुडे न्यूज़, हर पल बाखबर।